وادی سینا ہے، کوہ طور کی بلند چوٹی ہے، ایک پیکر عشق کی آواز آ رہی ہے۔ طور سے وادی سینا میں گونجنے والی ایک طالب دیدار کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ روح کے کانوں سے سنو، آواز آتی ہے، رب ارنی انظر الیک، میرے رب اپنے چہرہ حسن سے پردہ ہٹا، اپنے چہرہ حسن کو بے نقاب کر، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ جلوہ حسن لازوال کے لیے بیتاب آنکھیں آرزو کر رہی ہیں۔ نظارہ حسن کی طلب کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کس حسن کو پکارا؟ اس حسن کو جو حسن مطلق ہے، اس حسن کو جو حسن ازل ہے، جو حسن ابد ہے، جو حسن کامل ہے، جو حسن تمام ہے، اس حسن کو پکارا جو حسن حقیقت ہے، جو ہر حسن کا منبع و مصدر ہے، جو ہر حسن کی اصل ہے۔ وہ حسن حسین جس حسن کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جمال جمیل جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جلوہ حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حریم ناز سے جواب آتا ہے، لن ترانی، اے طالب نظارہ، اے طالب حسن، اے طالب دیدار، ہمیں جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے انکار نہیں، ہمیں حسن بے نقاب کرنے سے انکار نہیں، مگر تیری آنکھ تاب نظارہ نہیں رکھتی، تو تک نہیں سکتا، تو جلوہ حسن کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر عشق بےتاب ہو گیا، طلب تڑپنے لگی، آرزو مچلنے لگی۔ اس حسن نے عشق کی بےتابی دیکھی، آرزو کا تڑپنا دیکھا، تمنا کا پر اصرار مچلنا دیکھا، تو جواب دیا، اے طالب حسن، ذرا اس پہاڑ کو دیکھ، میں اپنے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کی ایک تجلی اس پہاڑ پہ کرتا ہوں۔ جلوہ حسن نے حسن ذات سے نہیں، حسن صفات سے نقاب پلٹا۔ نقاب پلٹنے کی دیر تھی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے جلوہ صفات کی ایک تجلی کا اظہار فرمایا تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر تب صفات، روح بیتاب پکارنے لگی۔ ایک عرصے کے بعد جب طالب دیدار حسن ہوش میں آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل حال میں پلٹتے ہیں تو روح عاشق بیتاب ہو کر پکارنے لگی،
اے حسن مطلق، اے جمال لا زوال، میں جان گیا کہ میری آنکھ تیرے حسن کو بے نقاب دیکھ نہیں سکتی۔ میں جان گیا مجھے تیری تاب نظارہ نہیں ہے، مگر آنکھیں تیرے حسن کے جلوے کو ترس گئیں۔ تیری میٹھی آواز کان میں آتی ہے، مگر تیرا دیدار آنکھوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر میری آنکھ کو تیرے نظارے کی تاب نہیں تو کوئی ایک حسن کا نظارہ تو ایسا بھی ہوگا جس میں تیرے حسن کا پرتو اتر آیا ہوگا۔ کوئی ایسا پیکر جمال تو ہوگا جس میں تیرے حسن و جمال کا عکس نظر آتا ہوگا۔ کوئی ایسا حسین وجود تو ہوگا جس میں تیرے حسن کی جھلک دکھائی دیتی ہوگی۔ اے میرے محبوب، اگر تیرے حسن کا نظارہ نہیں تو اس حقیقت مجاز کو ہی نیچے بھیج دے تاکہ اسے تک کر تیرے حسن کا دیدار کر لے۔ اقبال کی روح بولی، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عاشق کی روح بولی، موسیٰ علیہ السلام بولے، اے لا مقام وسنے والے، حسن تمام لا مقام وسنے والے، تو عالم مقام میں بھی اپنے حسن کا انتظام کر۔ اے عالم ہویت کو نور فکن کرنے والے، کبھی مطلع بشریت پر بھی حسن اتار۔ اے عالم ہاہوت اور عالم لاہوت کو اپنے جلوہ حسن سے آشنا کرنے والے، اے عالم جبروت اور عالم ملکوت پر اپنے انوار جمال اتارنے والے، کبھی عالم ناسوت میں بھی جلوہ حسن اتار، کبھی مطلع بشریت پر بھی مہتاب حسن اتار، کبھی اس دنیا مادیت میں بھی کوئی حسن کا پرتو اتار۔ تو حسن بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ تیری مثل کوئی شے، نہ تیرے حسن کی مثل کوئی شے، مگر محبوب تیری مثل تو کوئی نہیں، مگر کسی کو اپنے حسن کا مظہر بنا کے بھیج، کسی کو اپنے حسن کا آئینہ بنا کے بھیج۔ کوئی ایسا آئینہ اتار کہ اس آئینے کو دیکھے تو تیرے حسن کا جلوہ ہو جائے۔ کوئی ایسا مظہر اتار، اس مظہر کو دیکھے تو اس میں تیرا حسن ظاہر نظر آنے لگے۔ عاشقان صادق عالم ہست و بود میں تیرے حسن کے نظارے کر سکیں۔ جواب آیا، اے میرے حسن تمام کے متلاشی، یوں تو ساری کائنات میں میں نے اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیے ہیں۔ لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ، میرے حسن کے تو جلوے ہیں۔ سرسبز و شاداب فصلوں کو دیکھ، وہاں بھی میرے حسن کے جلوے ہیں۔ بہتی گنگناتی آبشاروں کو سن، وہ بھی میرے حسن کے ترانے گا رہی ہیں۔ موج میں آتے دریاؤں سمندروں کو سن، وہ بھی میرے جمال کے گانے گا رہے ہیں۔ زمین کی پنہائیوں کو دیکھ، وہ بھی میرے حسن کی نعتیں گنگنا رہی ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ، وہ بھی میرے حسن کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس عاشق نے کہا، ہاں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، مگر محبوب کوئی ایک پیکر دکھا جس میں ہاہوت بھی بستا ہو، جس میں عالم لاہوت بھی بستا ہو، ایک وجود میں عالم جبروت بھی بستا ہو، اسی وجود میں عالم ملکوت بھی بستا ہو، اسی وجود میں عالم ناسوت بھی بستا ہو۔ کوئی ایک وجود ایسا دکھا
جس میں فرش بھی ہو اسی میں عرش بھی ہو. کوئی وجود ایسا دکھا جس میں نور مکا بھی ہو جس میں نور لا مکا بھی ہو. آواز آئی، انتظار کرنے والوں تمہارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. یہ انتظار حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، پھر حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک کو رہا، نسلوں کو رہا، امتوں کو رہا، ملتوں کو رہا، قوموں کو رہا، مگر میرے نظارہ حسن کی تلاش میں صدیاں بسر کرنے والوں تمہارے انتظار کا وقت ختم ہوتا ہے. اب ایک پیکر آ رہا ہے، اب ایک ہستی مطلع بشریت پہ طلوع ہونے والی ہے. اب ایک چاند افق بشریت پہ ابھرنے والا ہے جس کا نام محمد ہے. اس کا حسن سراپا عالم خلق میں میرے حسن کا پرتو ہے. اس محمد کے مطلع ذات پر میرے حسن کا آفتاب کامل شباب پر ہے. اس محمد کے پیکر نور میں میرا حسن حقیقت ہے. اس کے پیکر بشریت میں میرا پیکر معرفت ہے. وہ مظہر جمال مطلق ہے.